کوئٹہ سے بیورو چیف یوسف ناصر کے مطابق آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سینئر ایڈوکیٹ علی احمد عمران خان کو شفا اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی اس فیصلے کو بارش کا پہلا قطرہ سمجھتے ہیں۔ اس موقع پر آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کے مرکزی سینئر سیکریٹری اطلاعات راہب بلیدی بھی ساتھ ہیں۔ چیئرمین آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سینئر ایڈوکیٹ علی احمد نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ایکشن کمیٹی پاکستان وکلا برادری کے چیئرمین علی احمد کرد صاحب اور مرکزی سیکریٹری اطلاعات راہب بلیدی صاحب کھڑے ہیں۔ عمران خان کے فیصلہ آنے کے بعد آج ہائی کورٹ میں ان سے پوچھتے ہیں کیسا۔ علی احمد کرد صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کو الشفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا 3 رکنی سپریم کورٹ بینچ نے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ملک میں جو بھی سیاسی طور پہ زبردست قسم کی بے چینی ہے اور جس میں سب سے بڑا دکھ ہم سارے لوگوں کو، جس میں بشمول عوام کے یہ دکھ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ عدالتوں کی جو بے بسی ہے کہ لوگ عدالتوں کے پاس جاتے ہیں اس گھٹن کے ماحول میں اور عدالتوں سے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، کوئی سہولت نہیں ان کے سامنے آتی، کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ ان حالات میں آج جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ فوری طور پہ اور حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ فوری طور پہ عمران خان کو، جو کہ ایک بہت بڑی پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور اس وقت سارے ملک میں ان کے لیے ایک بہت بڑی ہمدردی اور ایک بہت بڑی سیاسی سمپیتی موجود ہے، ان کو فوری طور پہ ان کی بیماری کے حالات کے پیش نظر الشفا ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کا جو حکم دیا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنے ایکشن کمیٹی کی طرف سے میں اس کو آج کے حالات میں، گھٹن بری حالات میں ایک بہت خوش آئند فیصلہ سمجھتا ہوں۔ اور یہ صرف آج کا فیصلہ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت ملک میں ایک بے چینی موجود ہے اس سب کو جو ہے بہت تیزی سے ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ فوری طور پہ ان کو الشفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور اسی جو بھی رپورٹ آئے گی الشفا ہاسپٹل میں، جو بھی میڈیکل بورڈ کا جو بھی رپورٹ آئے گا، میں سمجھتا ہوں اسی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کو اس کو ٹیک اپ کرے، سپریم کورٹ کو اس رپورٹ کی بنیاد پر عمران خان کے تمام کیسز کو فوری طور پہ جو بھی آرڈر مناسب ہو سکتا ہے، سسپینشن آف دی سینٹنس کا بارے میں یا ان کے اپیلوں کی فوری طور پہ سنوائی کے لیے بھی ایک جو بھی آرڈر دیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت اچھا ایک اس کا اثر ہوگا۔ علی احمد کرد صاحب کیا سمجھتے ہیں 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا، آپ اس کو بارش کا پہلا خطرہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا نا خوش آئند ہے، بالکل بارش کا پہلا قطرہ ہے اور اس سے ایک بہت اچھا ایک تاثر گیا۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ حکم صادر ہوا ہے، مگر آپ دیکھیں کچھ دیر کے اندر جو ہم جیسے لوگوں نے ہمیں ایک اپنی رائے کا جو اظہار کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے اور اس سے بعد جو صورتحال جو موسم میں ایک تبدیلی آئے گی وہ یقیناً ہماری تو کوشش ہے، ہم تو اس سلسلے میں جتنا بھی وکلا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ ابھی ہم 24 تاریخ کو، ابھی کچھ دن کے بعد 24 تاریخ کو کراچی میں ہم وکلا ایکشن کمیٹی کا ہماری میٹنگ ہے، جس میں پشاور میں وکلا سول سوسائٹی اور پشاور کے لوگوں پہ مشتمل ایک جلسہ کر رہے ہیں اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی ایک ایسا سیاسی ماحول پیدا کرے جس میں ہماری تحریک آگے جا سکے۔ سر آخری سوال، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو وکلا آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی جو آپ لوگوں نے شروع کی ہے، اس کے اثرات آنا شروع؟ یہ میرے خیال میں خوش فہمی بھی نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں غلط بھی نہیں ہوں۔ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اس وقت اگر ملک میں کوئی آواز ہے جو لوگوں کی آواز ہے، جو غریبوں کی آواز، جب میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان میں جو رات کی تاریخ کی جو ہے وہ غریب کے گھر بہت دیر میں پہنچتی ہے، اس سے پہلے جو غربت، شدید غربت اور افلاس کا جو اندھیرا ہے وہ غریبوں کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کی غربت کے لیے جو ہم لڑ رہے ہیں، جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ملک میں بھی زبردست عدالتی بے بسی ہے، تو اس کا مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو، یہ بے بسی ختم ہو، عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے، اس میں جو ججز بیٹھے ہیں ان کو اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں آل وکلا پاکستان ایکشن کمیٹی ایک بہت بڑی آواز ہے،
जिस ने भी पेशावर में बहुत बड़ा एक मोबिलाइजेशन हम करके आए। 24 को हम कराची में जाएंगे और बहुत ही जल्दी सितंबर के पहले हफ्ते में हम पेशावर में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा जलसा करने में बहुत कामयाब होंगे और वो हकीकतन वो भी बारिश का पहला कतरा साबित होगा।